أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون سو تلاشی شروع فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بوریوں سے، اس سے پہلے کہ بنیامین کی بھائی بنیامین کی بوری کو دیکھتے، سو نکال لیا اس برتن کو اپنے بھائی کے خرجی سے، یوں ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف کو، نہیں لے سکتے تھے، نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دستور میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے۔ کہنے لگے اگر چوری کی ہے بنیامین نے، سو چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے، سو چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو اپنے جی میں، نہیں جتایا ان کو، جی جی میں بولے تم بدترین ہو درجے مکان میں، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ کہنے لگے اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا، لے لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر، ہم دیکھتے ہیں آپ کو
کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی پناہ یہ کہ ہم لے لیں مگر اسی کو کہ ہم نے پایا سامان جس کے پاس اس وقت ہم ناانصافی کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مقدس نے برادران یوسف کا یہ دوسرا دورہ، دوسرا سفر اپنے غلے کے ساتھ ہی مصر کے شہر دروازوں سے باہر نکل کر شاہراہ کنعان پر جا رہے تھے کہ پیچھے سے بادشاہ کی خدمت گزاروں نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، تم تو چور لگتے ہو۔ وہ ٹھہر گئے اور پھر گفتگو ہوتی رہی۔ فیصلہ یہی ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دستور قانون کے مطابق کہ ہاں ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جو شخص چوری کرتا ہے تو وہی چور اپنی چوری کی سزا بن جاتا ہے۔ ہم اپنے اصول قانون میں اس کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ قرآن مقدس یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب ان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ اپنے اونٹ، اپنی خچریں، اپنے گھوڑے بٹھا کر اپنی بوریاں چھٹیں اتاری اور تلاشی لی جا رہی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے ساز و سامان کی تلاشی لی۔ سب سے آخر میں بنیامین کا سامان اس کو تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے آخر بنیامین کے سامان کے اندر وہ پانی پینے والا برتن مل گیا۔ ثم استخرجها من وعاء اخی۔ قرآن مقدس اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے یہ تدبیر بتلائی، ہماری تدبیر پر عمل کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب دیکھیے اس فکرے پہ غور فرمائیے۔ کذالک کدنا لیوسف، کدنا کے معنی ہوتے ہیں تدبیر کے، جیسے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہی مادہ ہے جو کدنا کا مادہ ہے، وہی مادہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی ان کی تدبیر کا جواب دیتے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کذالک کدنا لیوسف، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابتلا آیا، آزمائش آئی، امتحان آیا، اس آزمائش اور امتحان کے اندر اپنی بیوی بڑی خدمت گزار تھی، بہت خدمت کی، لیکن ایک بار جلال میں آ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ 100 کوڑے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے قسم اٹھا لی ہے، لیکن قصوروار آپ کی بیوی نہیں۔ آپ اپنی قسم کو اس طرح پورا کر لیں کہ 100 تنکے لے لیں، 100 تنکے، لیکن 100 تنکوں کو ایسی ترتیب سے رکھے، ایسی ترتیب سے کہ جب آپ 100 تنکے اپنی بیوی کو مانیں تو ہر تنکا آپ کی بیوی کے جسم کے ساتھ لگ جائے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ دیکھو ایک ہے جھاڑو کی شکل، جھاڑو کسی کو مارو تو ہر تنکا نہیں لگتا، وہی جو نیچے ہوں گے وہ لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بوجھ ہے، بوجھل ہونے کی بنا پر تکلیف بھی ہوگی، لیکن جھاڑو کا ہر تنکا جو ہے اس شخص کے جسم کے ساتھ پیوست نہیں ہوتا۔ مقصود و مطلوب یہ تھا کہ ہر تنکا ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جائے تو قسم پوری ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو کبھی ایسی تدبیریں بتلاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام شاہ کے قانون میں، مصر کے قانون کے اعتبار سے بنیامین کو نہیں روک سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، جرمانہ کر سکتے تھے، لیکن مصر کے اندر روک نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے یہی بات کہی کہ ہمارے آبائی قانون میں، کنعان کے قانون کے اندر یہی ہے، لہذا ان سے پوچھنا۔ پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو یہی ہے۔ اب بنیامین کے سامان سے اور غلے سے وہ برتن مل گیا۔ ثم استخرجها من فیاء اخی، قرآن پاک کہتا ہے الا ان یشاء اللہ، جہاں اللہ چاہے تو پھر اپنی تدبیریں بتلاتا ہے، اور اس تدبیر کے پیش نظر پھر کام تے معاملہ ہو جاتا ہے۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا دنیا میں موجود ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان بھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں سب سے بڑا لکھا پڑھا ہوں۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا دنیا میں موجود ہے۔ ہر انسان ہر دن ہر وقت علم حاصل کرتا ہے، آنکھ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد بھی، کان سے سنتا ہے پھر بھی علم حاصل ہوتا ہے، کئی تجربات مشاہدے ہوتے ہیں،
تو ہر آدمی کا ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے کے بعد علم بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنا کوئی تجربہ کار ہوگا، عمر رسیدہ ہوگا، اس کا علم بھی زیادہ ہوگا۔ جب بنیامین کے سامان سے وہ پانی پینے والا برتن نکل آیا تو فوراً وہ بھائی بولے، ہاں اچھا، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ اللہ من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا بڑا، اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی۔ اب بہت دور اشارہ کیا، بہت دور، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی، پالنے والا، تربیت کرنے والا بچے کی تربیت کے لیے ظاہر ہے کہ جب کوئی مجبوری ہوتی ہے تو مرد بھی پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، نہلاتا بھی ہے، کپڑے بھی پہناتا ہے، لیکن صحیح تربیت جو ہے بچے کی، بچے کو پالنا، اٹھانا، بٹھانا، کھلانا پلانا، یہ عورتوں کا کام ہے۔ خدا نے ان کے دل کے اندر بڑا حوصلہ، صبر رکھا ہوا ہے۔ مرد کے دل میں صبر نہیں، وہ تنگ آ جائے گا، وہ تنگ آ جاتا ہے، لیکن عورتیں تنگ نہیں آتی، وہ خدمت گزار ہوتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ فرمایا والدہ نہیں تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کے سپرد کر دیا کہ اس بیٹے کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس موجود تھے۔ اب پھوپھی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت ہو گئی، چونکہ حسین و جمیل تھے، محبت کے لائق تھے، تو محبت کرنے والی چیز تھی، پھوپھی کو بڑی محبت ہو گئی، بہت محبت ہو گئی۔ اب کوئی معاہدہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب معاہدہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، یوسف کو میرے سپرد کرو۔ تو پھوپھی نے کہا نہیں، میرے پاس رہنے دو، میں خدمت کروں گی، اس کی تربیت کروں گی، پالوں گی، پرورش کروں گی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصرار تھا کہ نہیں، اب میرے سپرد کر دیا جائے، میں بے چین ہوں، پریشان ہوں۔ تو آخرکار مجبور ہو کر پھوپھی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، بچپن میں کپڑے پہنائے، تو خاص کوئی اپنی چیز تھی، اس کو پٹکا کہتے ہیں، نیچے سلوار کے نیچے انہوں نے جسم کے ساتھ لپیٹ دیا، اوپر کپڑے پہنا دیے۔ جب روانہ کرنے لگی تو فوری طور پر فرمایا میری فلاں چیز نہیں ہے، میری فلاں چیز نہیں ہے، تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن کے ساتھ وہ پٹکا موجود تھا، تو فرمایا اس نے یہ پٹکا چوری کیا ہے۔ قانون یہی تھا کہ اسی چور کو اس کے عوض اپنے پاس 1 سال کے لیے رکھ لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی نے پھر مزید 1 سال کے لیے اور روک لیا تھا۔ تو وہی جو 2 قیدی تھے، تو میں نے پہلے بتلایا تھا
پھر بات تازہ ہو جائے کہ وہ قیدی دونوں آئے، انہوں نے کہا ہم بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت۔ مفسرین نے لکھا جب اپنی محبت کا انہوں نے دعویٰ کیا تو فرمایا مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، میں محبت ہی کی وجہ سے آج یہاں جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ بچپن میں پھوپھی نے محبت کی، 1 سال تک پھوپھی کا غلام بن گیا، پھر ابا جان نے محبت کی تو باپ کی محبت کی وجہ سے بھائیوں نے اٹھایا، کنویں میں گرا دیا، بیچ دیا، مصر آ گیا، اور مصر جس گھر کے اندر آیا عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی، اس محبت کی وجہ سے آج قید خانے جیل میں پڑا ہوا ہوا۔ زیادہ محبت کا دعویٰ نہ کرو، نہ معلوم آئندہ تمہاری محبت میرے لیے کون سی مصیبت لائے۔ تو یہاں بھی اب بھائیوں نے دیکھا کہ اب بنیامین کے سامان سے وہ چیز نکل آئی ہے، فقط سرقا خلہ من قبل، اس سے پہلے حضرت یوسف بھی چوری کر چکے ہیں۔ قرآن عزیز ارشاد فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، منہ پر زبان پر بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام پی گئے، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا فَأَسَرَّهَا، چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر نہیں فرمایا۔ جی جی میں بولے انتم شر مکانا، بڑے بدترین لوگ ہو، بڑے پیڑے ہو تسی، انتم شر مکانا، اللہ اکبر، واللہ عالم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے چوری کی تھی، لیکن اشارہ اسی بات کی طرف تھا۔ بعض مفسرین نے تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بنیامین کو اس عزیز مصر نے بادشاہ نے روک لیا ہے، تو بڑے بہادر کڑیل جوان تھے، اب وہ تھوڑی اپنے کپڑوں سے باہر ہونے لگ گئے، لڑائی پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم بنیامین کو چھین لیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے چھیننے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام خدا کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول، اللہ اپنے نبی رسول کو بڑی قوت توانائی دیتا ہے۔ نبی رسول سے کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی کشتی کر سکتا ہے؟ پہلوان آیا، حضور آپ نبی ہیں؟ جی نبی ہوں، آؤ پھر میں پہلوان ہوں، میرے ساتھ کشتی کرو، مجھے بچھاڑ لو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا آجا میدان۔ اللہ اکبر، بس دیر ہی نہیں لگی، آنن فانن پہلوان چت ہو گیا تھا، پہلوان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو نبی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ رسول کا مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا تو وہ مدین کا کنواں بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر رکھتے تھے تاکہ رات کے وقت کوئی درندے کوئی چیزیں آ کر اندر گر جائیں، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اس پتھر کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سانڈ
وہ باندھتے تھے پھر کھینچتے تھے، یا ایک جماعت 9-10 آدمی مل کر اس کو ہٹاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 2 بچیاں کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی، ایمانی غیرت نے ان لوگوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ 2 بچیاں کھڑی ہیں، تم سارے مرد ہو، پہلے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دو پھر پلاتے رہو۔ وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ یہ سارے لوگ بستی کے حضرت شعیب علیہ السلام کے مخالف تھے، پیغمبر کے مخالف، نبی کے مخالف۔ بیٹا کوئی نہ تھا حضرت شعیب کا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تو بڑا خیر خواہ ہے تو آ تو پانی پلا دے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم نے کنواں بند کر دیا ہے، یہ اکیلے کیسے دور کرے گا پتھر کو؟ تو روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ گئے، اکیلے اس پتھر کو یوں اٹھایا، ایک طرف رکھ دیا، ڈول نکالا، پانی پلا دیا۔ اللہ، تاریخی روایات میں آتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہمارے ساتھ سختی کی ہے، سخت برتاؤ سے پیش آئے ہیں، ہم ان کو سختی کا جواب سختی سے دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور طاقت اور توانائی کا اندازہ لگا کر وہ پیچھے ہٹ گئے کہ سانوں سارا نو مارے گا، ساڑی خیر کوئی نہیں، سب پیچھے ہٹ گئے، چلے گئے نس کے۔ اللہ، یہاں بھی حضرت یوسف تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، بے شک بھائی بھی پیغمبر زادے تھے، حضرت یوسف کے بھائی تھے، بڑا بھائی آگے بڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی گھونسا اس کو رسید کیا، وہ پڑا ہوا ہے، بس خاموش ہو گئے کہ مشکل ہے بھائی۔ یہاں وہ اپنے آپ کو توانا سمجھتے تھے، طاقتور، قوی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک گھونسا پڑنے کے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ اب مار بھی پڑے گی۔ فوری طور پر پینترا داؤ بدلتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہاں آپ تو بڑے محسن ہیں، اللہ ہے۔ اب خطاب کیا انہوں نے، یا ایھا العزیز، اللہ، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بنیامین کا باپ والد انتہائی بوڑھے، بہت بوڑھے، ان سے محبت کرنے والے، ہم نے معاہدہ کیا تھا، آپ کے کہنے پر ہم اپنے بھائی کو لائے، باپ سے ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم واپس لائیں گے، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لو، بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ اس کے باپ کو سکون ہوگا، اب منت سماجت پر آ گئے، فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہم آپ کا کام کریں گے، خدمت گزاری کریں گے۔ انا نراک من المحسنین، ہم نے آپ کو محسن پایا، آپ نے پہلے بھی ہمیں غلہ مفت دیا، ہماری پونجی سرمایہ واپس کر دیا، مہمانی عمدہ کی، ہر طرح ہمارا خیال رکھا، تو آپ اب بھی ہمارے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہوئے بنیامین کو ہمارے حوالے کریں، ہم میں سے جس کو چاہیں اس کی جگہ پر رکھ لیں۔ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ،
ہم کسی اور کو لے لیں الا من وجدنا متاعنا عندا اللہ ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جو مجرم ہے، جس کے سامان سے برتن نکلا ہے. ان اذا لظالمون، اگر اور کسی کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے ہم بے انصافی کریں گے. ہم کسی کو نہیں رکھ سکتے، بنیامین کو رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکات رمضان ہر آن ہر گھڑی مبارک گھڑیوں میں تیری طرف سے امت کے حق میں عمدہ خیر کے فیصلے ہوتے چلے آ رہے ہیں. اے اللہ پوری امت کو برکات رمضان میں سے حصہ عطا فرما. کمزور سے کمزور، بے ہمت سے بے ہمت، ضعیف سے اے اللہ رمضان کا مہینہ مبارک محترم، اے اللہ ہم سے اس کا احترام نہ ہو سکا، ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی. ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، پوری امت کو معاف فرما. پوری امت کو سیاسی، معاشی، مذہبی طور پر پوری دنیا میں یہود و نصارہ کے مقابلے میں فتوحات عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما. ہمارے ملک میں خون ارزاں ہو چکا ہے اے اللہ، اے اللہ اس خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اے اللہ خون کو روک دے. اے اللہ امت مسلمہ کا خون محفوظ فرما، سب کی عزت، ناموس، مال، کاروبار، مکان، جان، ہر چیز کو محفوظ فرما. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر